اس پر قاعدہ قانون، من یطیع الرسول، جو اطاعت کرے پیغمبر کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کری۔ یطیع الرسول میں اشارہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ مبتدعین زبانی کلامی بہت ہی محبین ہیں، لیکن حقیقت جب دیکھ لیں گے تو ان جیسے مخالفین پیغمبر کے نہیں ملیں۔ جو اطاعت کرے رسول کی بس وہ اطاعت کر ہی چکا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک اہم عبادت ذکر الہی کے بعد درود شریف، تو درود شریف جو نبی کا بتایا ہوا ہے وہ اور جو یہ پڑھتے ہیں اس کو نبی کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا، ثابت نہیں۔ درود شریف کا مسئلہ نماز کا حصہ ہے، مگر وہ بیٹھ کر ہے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنا ہے، یہ مل کر ہے، وہ آہستہ ہے، یہ چلا ہے۔ درود شریف جہاں آیا ہے، قاعدہ یاد رکھو طالب علم ہو، وہاں ہوگا ثم صلوا علیہ، درود بعد میں ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اول و آخر درود، یہ خرافات کا مجموعہ ہے، یہ دروگوئی کی ایک مثال ہے۔ اول کبھی بھی درود نہیں ہوتا، اول تو الحمدللہ ہو، لیکن ان کے ہاں کیا ہے، اذان بعد میں درود کہتے ہیں۔ اور پیغمبر نے اذان کی حدیثوں میں ترمذی اور تحاوی میں ہے کہ مؤذن اذان دے تم بھی وہ کلمات دہراؤ، ثم صلوا علیہ، پھر درود پڑھو۔ یہ پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ کسی ایک روایت میں بھی، کسی عمل میں بھی ابتدا میں کوئی درود دکھا دے، انعام دینے کے لیے تیار، کہیں بھی دکھا دے، کہیں بھی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں درود کے بعد دعا ہے، نماز میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تب جا کے سلام اور پھر درود۔ اور یہ بدعت کی جب عادت ہو گئی ہے تو ان کے ہاں مشہور ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وفات سے پہلے کہا تھا کہ میری قبر ذرا زیادہ کھودو، کہ جب مجھے منکر نکیر کہیں کہ ما تقول فی ھذا الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شبیہ دکھا کر کہے یہ کون ہے، تو میں کھڑے ہو جاؤں گا اور کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیغمبر نے جواب بتایا وہ تو اور ہے، اس کو قابل کفایت نہیں سمجھا گیا۔ اور بخاری طالب علم جو پڑھ چکے ہیں ان کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ کتاب الجنائز میں کیا ہے، ثم یجلس، مسلم میں ہے یقعد، دو فرشتے آ جائیں گے، فیقعدان اے یجلسان، بٹھائیں گے، یہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں، تو فرشتے کہتے بیٹھ گئے، تو وہ ادھر ہم سے جھگڑا، ادھر قبر میں ملائک سے جھگڑا۔ ہاں تو وہ ایسے کمزور ملائک نہیں ہے، ان کا نام منکر نکیر، سمگر بارہ دکڑی۔ بدعت من المہد الی اللحد کی مثال، ماں کے گود سے اور پنگوڑے سے لے کے قبر کے پیر تک بدعت ہے۔ وہاں پر تو دین الاسلام ربی اللہ آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی، بخاری مسلم میں اس جواب کو ناقابل کافی سمجھا گیا ہے اور نئے جواب اپنا پیدا کیا گیا جس میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر، اور یہ جواب جو پیغمبر نے بتایا اس کے بجائے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نہیں کہا کہ میں کہوں اللہم صلی علی محمد، اس کو قابل کفایت نہیں سمجھا گیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس عاجز اور فقیر کے نزدیک دنیا میں جتنے بدعتی فرقے گزرے ہیں، معتزلہ، خوارج، روافض، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، کرامیہ، ان تمام میں رضائی فرقہ زیادہ بدعتی ہے، رضاخانی فرقہ۔ من یطیع الرسول، جو اطاعت کرے پیغمبر کی، الحمدللہ اہل حق، اہل توحید و سنہ، اہل دیوبند کے ہاں ہر عمل میں اطاعت محور ہے، دنیا میں ہدایت کی اور آخرت میں نجات کی۔ فقد اطاع اللہ، پس واقعی اطاعت کر چکا ہے اللہ کی۔ ومن تولا، جس نے منہ موڑا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، بس ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کے خلاف حفاظت کرنے والا، ذمہ دار آپ نہیں ہے۔ ویقولون طاعۃ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تابعداری کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں واہ ہم سے زیادہ بھی کوئی اہل سنت ہے، واہ ہم سے زیادہ بھی محبت، یہ زبانی کلامی ہے، اس میں حقیقت کا ہے۔ ایسا یہ بھی دیکھو پیغمبر کو جواب دے رہے ہیں، اور یہ اب بھی کہیں گے طاعۃ، ہم تو تابعداری کرتے ہیں،
فیضا برزو من عندک، جب چلے جاتے آپ کے پاس سے، بیتا سرگوشیاں کرتے، طائفۃ ایک گروہ، منہم ان میں، غیر الذی برخلاف اس کے، تقول جو آپ نے کہا، درود آپ کے خلاف، صلاۃ و سلام آپ کے خلاف، تمام کے تمام دعائیں آپ کے خلاف، نماز کے لیے اٹھک بیٹھک آپ کے خلاف، لباس آپ کے خلاف، پگڑی کا رنگ آپ کے خلاف، سارا کام نبی کے مقابلے میں، سارا کام۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہے ہیں جو یہ رات بھر سرگوشیاں کرتے ہیں۔ بات یبیتو کے معنی ہے رات گزارنا، اصل میں بیت یبیت تبیت کے معنی ہے رات سازشوں میں گزارنا۔ فاعرض عنہم، چھوڑے ان کو، وتوکل علی اللہ، بھروسہ کیجیے اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کام بنانے والا۔